اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز حرکات ثلاثہ کے بارے میں اور حروف مدہ یعنی مد اصلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف الہجا پر 3 قسم کی حرکات ہو سکتی ہیں: زبر یعنی فتحہ، زیر یعنی کسرہ اور پیش یعنی ضمہ۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ، زبر، زیر، پیش۔ نام آپ کو میں نے ان کے بتا دیے ہیں۔ یہ تجوید چونکہ میں عام لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے آسان الفاظ استعمال ہوں گے۔ ان حرکات کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے اور ثلاثہ کا مطلب ہے 3۔ آئیے ان کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے، جب بھی حروف کو ادا کرنا ہے تو ان کی خصوصیات کو نہیں بھولنا۔ سب سے پہلے زبر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ زبر کو منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ با، تا، ثا، جا، حا، خا۔ حرف باریک ہے تو باریک آواز آئے گی، اگر پر حرف ہے، موٹا حرف ہے تو اس کی آواز بھی ویسی ہی ہوگی۔ حرکت کو ادا کرنے کے بعد جھٹکا نہیں آنا چاہیے، جیسے کہ با کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مقدار اپنی انگلی کو 1 مرتبہ کھولنا ہے۔ زیر کو ادا کرنے کے لیے جبڑے کو پیچھے کرتے ہیں، جیسا کہ بی، تی، ثی، جی، حی، خی۔ آسان کرنے کے لیے ایک پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ جیسے آئی کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ساؤنڈ ہونی چاہیے، ای والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ عربی کے حروف الہجا کو انگلش کے لیٹر سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، یہ صرف اپنے یاد کرنے کے لیے ایک آسان سا پوائنٹ ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ پڑھتے وقت یہ غلطی کرتے ہیں کہ بے کی ساؤنڈ لاتے ہیں، بے، تے، یہ آواز نہیں ہونی چاہیے، بی، تی، یہ آواز ہونی چاہیے۔ پیش کو ہونٹ گول کر کے ادا کیجئے، جیسے باریک دائرہ ہو اور ہونٹوں کو باہر نکالیے۔ ہونٹوں کا دائرہ اتنا چھوٹا ہو کہ ایک لیڈ پینسل اندر جا سکے، جیسا کہ بو، تو، ثو، جو، حو، خو۔ اس کو بھی ہم انگلش کے لیٹر سے ملاتے ہیں، جیسا کہ او کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، یو کی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ اس کو پڑھتے وقت اکثر لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، جیسے بو، تو، اس لیے کہ گول دائرہ باریک نہیں ہے ہونٹوں کا اور اس میں سے آواز بو کی آتی ہے جو کہ آواز بو کی آنی چاہیے۔ ہمیں اپنے منہ کو سست نہیں ہونے دینا۔ اگر ایک پیش والا حرف ادا کیا ہے، اس کے بعد اگلا حرف جزم والا ہے تو ہمیں اپنے ہونٹوں کو واپس اس شیپ پر لانا ہے اور پھر اگلے حرف کو ادا کرنا ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، جیسے کنتم۔ کاف پر اگر ہم نے اپنے ہونٹوں کو گول کیا ہے تو نون کا جب ہم اخفا کریں گے تو نون کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو واپس لائیں گے اور تا پر دوبارہ سے ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ آپ 2 آوازوں میں فرق دیکھیے۔ کنتم، اس پہ میں نے صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کی، نون پر ہونٹوں کو گول ہی رہنے دیا جو کہ رانگ ہے۔ اب میں آپ کو صحیح ادائیگی کر کے دکھاتی ہوں۔ کنتم، کاف پر ہونٹوں کو گول کیا، نون پر واپس شیپ میں لے کے آئے اور تا پر دوبارہ سے گول کیا۔ ایک اور مثال دیکھیے، تم، تا پر ہونٹ گول تھے، با پر واپس لے کر آئیے، اگلی تا پر دوبارہ گول کیجیے۔ اس طرح
حرف بہت خوبصورتی سے ادا ہوں گے۔ طب تم، طب تم۔ زیر اور پیش کے متعلق ایک اور اہم پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ان کو لمبا تو نہیں کرنا کہ مد اصلی بن جائے، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں کرنا کہ ان کی ادائیگی کا صحیح حق ادا نہ ہو۔ مثلا بی، تی، بو، تو، اتنا تو اس کا دورانیہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم بی، تی، سی اتنی آواز نکالیں گے تو بھی ادائیگی خوبصورتی سے نہیں ہو سکے گی۔ یہ حرکات ثلاثہ تھیں۔ اب ہم حروف مدہ کی طرف آتے ہیں، یعنی مد اصلی۔ ان کو آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ الف کی دوستی ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے، زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہوتی ہے، اور واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ حرکات موافقہ کہلاتی ہیں، یعنی ان کے مطابق کی حرکات۔ جب بھی الف سے پہلے اس کے ساتھ والے حرف پر زبر ہوگی تو 2 حرکات تک اسے لمبا کیا جائے گا اور اسے مد اصلی بالالف کہیں گے، جیسا کہ با، تا، ثا، جا، حا، خا۔ زبر کو چونکہ منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے مد اصلی بالالف کو بھی منہ کھول کر ادا کیجیے۔ یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے، اور یا پر جزم ہو یا پھر مدینہ مصحف میں یا خالی لکھی ہوتی ہے، اس کا مطلب بھی یا ساکنہ ہی ہے، لیکن میں آسان الفاظ استعمال کروں گی کہ یا ساکنہ سے پہلے اگر اس کے ساتھ والے حرف پر زیر ہوگی تو مد اصلی بال یا کریں گے، جیسے بی، تی، سی، جی، حی، خی۔ مد اصلی بال یا ادا کرتے وقت ذرا غور کیجئے کہ نچلا جبڑا تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔ اب آتے ہیں مد اصلی بال واو کی طرف۔ واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے، واو بھی یا جزم والا ہوگا یا مدینہ مصحف میں خالی لکھا ہوگا، تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ واو ساکنہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو مد اصلی بال واو ہوگی، اور اس کو اسی طرح ہونٹوں کو گول کر کے اور باہر کو نکال کر ادا کیجیے، جیسا کہ بو، تو، سو، جو، حو، خو۔ مد اصلی بالالف، بالواو اور بالیا، یا پھر جنہیں حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو ادا کرتے وقت 3 پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات کہ حروف مدہ کی انتہا ہوا پر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ پہ جھٹکا بھی نہیں آئے گا اور ہا کی آواز بھی نہیں ہوگی، جیسا میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ با، بو، بی، یہ غلط طریقہ ہے، یا پھر ہم پڑھیں باہ، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صحیح آواز میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح ہوگا۔ با، بو، بی، تا، تو، تی، ثا، ثو، ثی۔ ان کی مقدار 2 حرکات ہے۔ اپنی انگلی کو ایک مرتبہ کھولنا اور پھر بند کرنا، حرکت سے ڈبل۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو نوٹ کرنا ہے کہ حروف مدہ یعنی مد اصلی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کی آواز جوف میں جاتی ہے، اور جوف منہ کا خالی حصہ ہے۔ ناک میں آواز مت لے کے جائیں۔ مد اصلی کی آواز میں نیزل ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے۔
مثلاً جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو نرجیمی، اس میں غور کیجئے کہ جی یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، تو اس کی آواز ناک میں لے جائیں تو بہت عجیب لگتا ہے، جیسا کہ جیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو مد اصلی چاہے بالالف ہو، بالیا ہو، بالواو ہو، ان کی آواز کو ناک کے اندر مت لے جائیے۔ تیسرا پوائنٹ، اسے نیچرل مد کہا جاتا ہے۔ مد اصلی کا مطلب ہی نیچرل مد ہے، تو اس کی آواز میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ پیدا نہ کیجیے، ورنہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآنی حروف کو بالکل سمپل طریقے سے پڑھیے، کسی قسم کی لہک یا کسی قسم کا اتار چڑھاؤ آواز میں نہ ہو تو زیادہ خوبصورت ادائیگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں بتاتی ہوں کہ سامنے والا جب اس طرح پڑھتا ہے با تا تو بہت عجیب لگتا ہے، یا پھر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ مد اصلی ادا کرتے وقت بہت پریشر کے ساتھ آواز نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آواز سنی ہی نہیں جاتی۔ تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ میں پھر آپ کو کچھ مد اصلی پڑھ کر بتاتی ہوں۔ مد اصلی بالالف ادا کرتے وقت ایک پوائنٹ اور نوٹ کیجئے کہ الف سے پچھلا حرف اگر باریک ہوگا تو الف کی آواز بھی باریک ہوگی، اور اگر پر ہوگا تو الف کی آواز بھی پر ہوگی، جیسا کہ تابا، طوبا، مالکی، قولا۔ مد اصلی بالواو یا مد اصلی بالیا میں ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا۔ آئیے کچھ مد اصلی پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ با، بو، بی، تا، تو، تی، حا، حو، حی، فا، فو، فی، ما، مو، می۔ میم اور نون کی مد اصلی کرتے وقت یہ دھیان رکھیے کہ میم کی اور نون کی آواز تو ناک میں جاتی ہے، لیکن جب ان کی آواز کو حرف مدہ کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی مد اصلی بنائی جائے، تو آواز ناک میں نہیں رہتی، جیسا کہ ماں، یہ آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ما، مو، می، نا، نو، نی۔ ان کی اچھی طرح پریکٹس کیجیے، کیونکہ پریکٹس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں آتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے، اگر واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حرکات مخالفہ کہلاتی ہیں۔ ان کو پھر لمبا نہیں کرتے، نرمی سے آواز مڑ جاتی ہے، جیسا کہ باؤ، بائی، تاؤ، تئی، ثو، ثئی۔ ان کی مقدار بھی 2 حرکات تک کی ہوگی۔ مد اصلی کے بارے میں ایک آخری پوائنٹ، مدینہ مصحف میں مد اصلی کھول کر لکھی ہوتی ہے، لیکن جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس میں ہماری سہولت کے لیے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی ہوتے ہیں۔ یہ مد اصلی کا ہی قائم مقام ہے۔ کھڑی زبر مد اصلی بالالف، کھڑی زیر مد اصلی بالیا، اور الٹا پیش مد اصلی بالواو کا قائم مقام ہے اور انہی کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔